بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کی بعد کی نسلیں بہت نیک تھی، پر 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو، تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو ان بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، پر کچھ نسلوں بعد کے لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی اور نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو، اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام دن رات لوگوں کے گھروں اور بازار میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو اکیلے بھی سب کے سامنے بھی سمجھاتے تھے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، پر تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق اڑاتی اور کہتی تھی، اگر تم سچے ہو تو تم جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی، اور کوئی ایمان نہ لایا صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور آپ ان کے کام پر غمگین نہ ہوں۔ پھر جب اللہ نے وحی کر دی اور انہیں بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اے میرے پروردگار، تم منکر کو روح زمین پر زندہ نہ چھوڑ، اور مومن مرد اور مومن عورت کو بخش دے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنا، تو جبریل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے آس پاس درخت نہیں تھے اور نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کے کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتا ہوا دیکھتے تو ان کا مذاق بناتے اور کہتے، یہ کیسا پاگل ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کو روک دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسانوں اور جانوروں سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا۔ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، میرے بیٹے اس کشتی پر آ جاؤ اور کافروں کا ساتھ نہ دو، لیکن اس نے کہا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ باپ اور بیٹے کے بیچ میں یہ بات جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی، فرمایا، اے میرے رب، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھ کو علم نہیں۔ اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں پر چلتی رہی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی نہیں بچا تھا، اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھی کشتی،
نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب ان کو حکم ہوا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جائیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام کے آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی پھر سے یہیں سے پیدا ہوئیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کے باقی رکھا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟